اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 61۔ صحیفہ اردو کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادارے کا جریدہ ہے؟ سوال نمبر 61 دوبارہ سننا۔ صحیفہ اردو کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادارے کا جریدہ ہے؟ آپشن اے بزم اقبال، آپشن بی اکیڈمی ادبیات، آپشن سی مجلس ترقی ادب، آپشن ڈی اقبال اکادمی پاکستان۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی مجلس ترقی ادب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ بانو قدسیہ کی تصنیف لگن اپنی اپنی نثری صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سوال نمبر 62 دوبارہ سننا۔ بانو قدسیہ کی تصنیف لگن اپنی اپنی نثری صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپشن اے ڈرامہ، آپشن بی افسانہ، آپشن سی ناول، آپشن ڈی داستان۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی افسانہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ اندلس میں اجنبی کس کا لکھا سفر نامہ ہے؟ سوال نمبر 63 دوبارہ سننا۔ اندلس میں اجنبی کس کا لکھا سفر نامہ ہے؟ آپشن اے مستنصر حسین تارڑ، آپشن بی قاضی ولی محمد، آپشن سی مختار مسعود، آپشن ڈی شیخ منظور الہی۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مستنصر حسین تارڑ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں؟ سوال نمبر 64 دوبارہ سننا۔ شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں؟ آپشن اے ہجو گوئی، آپشن بی واسوخت، آپشن سی ریختی، آپشن ڈی غزل۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی واسوخت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ جایو بدیس کس مشہور سفر نامے کا پہلا نام تھا؟ سوال نمبر 65 دوبارہ سننا۔ جایو بدیس کس مشہور سفر نامے کا پہلا نام تھا؟ آپشن اے نکلے تیری تلاش میں، آپشن بی اندلس میں اجنبی، آپشن سی جپسی، آپشن ڈی کیٹو کہانی۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے نکلے تیری تلاش میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ سوال نمبر 66 ہے عوام الناس میں مقبول صنف شعر گیت کس کلچر کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 66 دوبارہ سننا کہ عوام الناس میں مقبول صنف شعر گیت کس کلچر کی تخلیق ہے؟ آپشن اے پنجابی، آپشن بی سرائکی، آپشن سی ہندی، آپشن ڈی سندھی۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ہندی۔ تو میرے معزز ناظرین چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ سوال نمبر 68 ہے اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری کس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 68 دوبارہ سننا۔ اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری کس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، آپشن بی حیات سعدی، آپشن سی یادگار غالب، آپشن ڈی الفاروق۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حیات سعدی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن عیسوی میں کیا تھا؟ سوال نمبر 68 دوبارہ سننا۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن عیسوی میں کیا تھا؟ آپشن اے 1870 عیسوی، آپشن بی 1874 عیسوی، آپشن سی 1872 عیسوی، آپشن ڈی 1876 عیسوی۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 1870 عیسوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ گل بقولی کس مصنوعی کا مشہور کردار ہے؟ سوال نمبر 69 دوبارہ سننا۔ گل بقولی کس مصنوعی کا مشہور کردار ہے؟ آپشن اے سحر البیان، آپشن بی گلزار نسیم، آپشن سی خواب و خیال، آپشن ڈی زہر عشق۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی گلزار نسیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ شہزادہ بے نظیر کس مصنوعی کا مرکزی کردار ہے؟ سوال نمبر 70 دوبارہ سننا۔ شہزادہ بے نظیر کس مصنوعی کا
مرکزی کردار ہے؟ آپشن اے سحر البیان، آپشن بی گلزار نسیم، آپشن سی خواب و خیال، آپشن ڈی زہر عشق۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سحر البیان۔ میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔